معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسم کے بعض بیماریاں وہ ہیں جو ظاہری بیماریاں کہلاتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ زخم لگ گیا، آنکھ خراب ہو گئی، کان بہنے لگا، ٹانگ میں درد شروع ہو گیا۔ جسم کی کچھ بیماریاں اندر کی ہوتی ہیں، دل کی۔ جگر کی، معدے کی۔ اسی طرح میرے عزیزو، روحانی زندگی کے اندر بھی کچھ بیماریاں ظاہر کی ہوتی ہیں، ظاہری گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ اور غلطیاں اور بیماریاں باطن کی ہوتی ہیں جو دل کو لگ جاتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے اندر بھی دل کی بیماری بڑی خطرناک ہے۔ روحانی زندگی کے اندر بھی دل کی بیماریاں زیادہ خطرناک ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر صحیح طبیب نہ ملے تو جسم کی باطنی بیماریوں کا ساری زندگی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اندر ہی اندر وہ جسم کو ختم کر دیتا ہے۔ 20 سال کے بعد چلا اس کو تو یہ بیماری تھی، تبھی تو اس کا وزن نہیں بڑھ رہا تھا، تبھی تو اس کا خون نہیں بن رہا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد چلا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ ڈاکٹر صحیح نہیں ملا، طبیب صحیح نہیں ملا، رہنمائی نہیں ہوئی، سب کچھ کرتے ہوئے بھی لا علاج رہا، صحت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بسا اوقات میرے عزیزو، روحانی زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے موذی امراض لگ جاتے ہیں کہ اس کے ایمان کی صحت بنتی ہی نہیں ہے۔ 20 سال ہو گئے، یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کب سے مجلس میں آ رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی۔ کتنے لوگوں کے پاس گیا ہے، نہ جانے اس کا کتنا مطالعہ ہے، کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں اس نے، اس کے اندر ترقی نہیں ہوتی۔ تو بعض موذی امراض ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو روحانی صحت سے محروم رکھتے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ آدمی کو اللہ کے دربار میں مردود بنا دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری باطنی بیماریوں کی جڑ وہ تکبر ہے، تکبر، کبر۔ یہ اصل دل کی بیماری ہے۔ اس کا اظہار بس اوقات جسم سے ہوتا ہے، لیکن اصل دل کی بیماری ہے، بڑائی، کبر۔ فرمایا بدبختی کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کے اندر یہ کبر موجود ہو۔ کبر رکھنے والا اخلاق حمیدہ سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، جو جنت کے داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ مروہ پہ 2 صحابی بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں بات کر رہے تھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وہاں سے چل دیے۔ عبداللہ ابن عمر رونے لگے،
ایک شخص آیا، یا اخی ما یبکیک، ارے میرے بھائی کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ کہنے لگا ہاذا، یعنی مجھے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے رلا دیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے لا يدخل الجنة مثقال ذرة من کبر، لا يدخل الجنة، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی بڑائی اور تکبر ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں ذرہ، یہ کون رو رہا ہے؟ صحابی رسول رو رہا ہے، اس لیے کہ انہیں اس بیماری کی شدت کا احساس ہے، انہیں اس موذی مرض کی شدت کا احساس ہے، رونے لگ گئے۔ اس لیے رو رہا ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کفر کے 4 ارکان ہیں، ارکان الکفر اربعۃ، الکبر والحسد والغضب والشہوۃ۔ کفر کے 4 ارکان ہیں، ان میں پہلی نمبر پہ کبر ہے، اس کی نحوست سے آدمی بس اوقات اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حسد اور غضب یہ در حقیقت کبر ہی کی چیزیں ہیں، جس آدمی کے اندر کبر ہوتا ہے اس کے اندر حسد بھی ہوتا ہے، جس کے اندر کبر ہوتا ہے اس کے اندر بغض بھی ہوتا ہے، جس کے اندر کبر ہوتا ہے اس کی زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے، جس کے اندر کبر ہوتا ہے وہ دوسروں کی دل آزاری بھی کرتا ہے، جس کے اندر کبر ہوتا ہے وہ طعنے اور تنقید بھی کرتا ہے، جس کے اندر کبر ہوتا ہے وہ پیٹھ پیچھے اس کی عزت بھی برباد کرتا ہے۔ کبر شر کی بنیاد ہے۔ اس لیے فرمایا کبر کفر کے ارکان میں کبر ہے، بڑائی۔ شیطان نے کیا کہا؟ تکبر کی حقیقت قرآن خود بتا رہا کہ شیطان کے اندر یہ تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر۔ جس کے اندر یہ چیز آ گئی کہ میں اس سے بہتر، یہی تو تکبر ہے، میں اس سے بہتر۔ یہ اس سے بہتر کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے کسی کمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کسی کمال کی وجہ سے۔ بس اوقات معلومات بڑھ گئیں، کبر آ گیا۔ بس اوقات عبادت بڑھ گئی، طبیب کی صحبت نہیں، علاج نہیں کرایا، کبر بڑھ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک عابد جو بظاہر بڑی عبادت کیا کرتا تھا، ایک گناہگار سا بندہ آیا، اس کی صحبت میں بیٹھا، کہنے لگا حضرت آپ کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں تاکہ کچھ رحمتیں برکتیں ہمیں بھی مل جائیں۔ یہ کہنے لگے ہٹاؤ اس کو میرے سے، اس کے اور ہمارا آپس میں کیا جوڑ ہے، اس کا ہمارا آپس میں کیا جوڑ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے وقت کے نبی کی طرف وحی کی کہ دونوں سے کہہ دو پھر سے زندگی شروع کرو۔ جو گناہگار تھا اس کی اس جملے، اس ندامت کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جو بظاہر عبادت گزار تھا اس تکبر کے بول سے اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ ہاں، مت کسی کو حقیر سمجھنا۔ تو تکبر آتا ہے کسی کمال کی وجہ سے، چاہے وہ معلومات کی بڑھوتری ہو، چاہے عبادت کی بڑھوتری ہو، چاہے حسن و جمال ہو،
چاہے مال و دولت ہو، چاہے عہدہ اور منصب ہو، اس سے تکبر آتا ہے، بڑائی۔ کیسے متکبرانہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ بس اوقات آدمی ایسے تکبر کے بولتا ہے، عرش پہ چلے جاتے ہیں اور اللہ اسے عبرت کا نمونہ بناتا ہے۔ تکبر کے بول کی پکڑ بہت جلد ہوا کرتی ہے، متکبر کے بولوں کی پکڑ بہت جلد ہوا کرتی ہے۔ ڈرا کریں اللہ سے۔ متکبر کمالات سے یہ نعمتوں سے بھرا شخص کب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے؟ جب نعمتیں دینے والے محسن کو بھولتا ہے، اور جب اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ جب یہ خوف نکلتا ہے اور اس محسن کو بھولتا ہے، یہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو عالم بنا سکتا ہے، معلومات دے سکتا ہے، وہ عقل و دانش، حافظہ اور ذہانت چھین بھی سکتا ہے۔ جو راتوں کو اٹھنے کی توفیق دے لیتا ہے، وہ اس توفیق کو چھین بھی سکتا ہے۔ چند عبادات کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھنا، ذلیل نہ کرنا۔ جو حسن و جمال دے سکتا ہے، ایسا چہرے پہ داغ لگائے گا دنیا نہیں دیکھے گی، ایسا بسترے پہ ڈالے گا عبرت کا نمونہ بنا دے گا۔ جو دولت دے سکتا ہے وہ بیکاری بھی بنا سکتا ہے، وہ فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں نا بڑی دولت ہے نسلیں کھائیں گی، اللہ دکھاتا بھی ہے، اسی کی اولاد بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہے اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی خاص میرے لیے ہے، جو اس میں شرکت کرنا چاہے گا ہلاک کر دوں گا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی صرف اللہ کو لائق ہے، بس وہ سب سے بالا اور برتر ہے۔ تو برائیوں کی بنیاد تکبر ہے۔ برائی کا آغاز ہی اس سے ہوا، شیطان انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے۔ برائی کا آغاز اسی سے، میں بہتر ہوں۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، کفر کے 4 ارکان ہیں، ایک کبر ہے، اگر یہ آ جائے تو بس اوقات آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ متکبر آدمی اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نبی کی تکذیب بھی کر دیتا ہے۔ کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم، جب بھی رسول ایسی بات لے کے آیا جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھا، تم نے نبیوں کو بھی جھٹلا دیا، تکبر کیا، نبیوں کو بھی جھٹلا دیا۔ متکبر آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنا من کا بندہ ہوتا ہے، اپنے من کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے کبھی اصلاح نہیں کرواتا، جھکتا نہیں ہے۔ اس لیے متکبر ہر اخلاق حمیدہ سے محروم ہوتا ہے، ہر خوبی سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے اندر اخلاق کا ادنا درجہ بھی نہیں ہوتا، انصاف، ادنا درجہ بھی، ادنا درجہ اخلاق کا انصاف ہے۔ انصاف کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں۔ پیارے نبی نے فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس،
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے، سب سے بڑا انصاف پسند بن جائے گا۔ متکبر آدمی کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے ساتھی کے لیے پسند کرے، اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے، اپنے ماتحت کے لیے پسند کرے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے پسند کرے، اپنی بیوی کے لیے پسند کرے یا شوہر کے لیے وہ پسند کرے۔ نہ تکبر وہ اخلاق کے اس ادنے درجے سے بھی محروم ہوتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں انصاف نہیں ہوتا، اس کی زبان سے دل آزاری ہوتی ہے، اس کی زبان پہ غیبت ہوتی ہے، اس کے اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا 4 چیزیں ہیں، کبر ہے ان میں سے ایک کہ آدمی کفر کی طرف لے جاتا ہے، کہ بس اوقات سچی بات کو یہ قبول ہی نہیں کرتا۔ کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم، جب بھی ان کے پاس رسول ایسی بات لے کے آئے جو ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی، انکار کر دیا۔ اس لیے متکبر بیٹا باپ کی بھی نہیں مانتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہے اندر تکبر کی اصلاح نہ کرے تو وہ ایسے شیخ کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو اس کی بیماریاں بتائے۔ ہاں، اس لیے کہ وہ تو تعلق بھی اس لیے رکھ رہا تھا کہ اس کی تکبر بچا رہے، اس کی جھوٹی عزت بچی رہے۔ جب وہی پامال ہو رہی تو وہ کہتا ہے مجھے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں۔ انبیاء کو جھٹلا دیا اس تکبر کی گندگی نے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا۔ فرمایا جن کے اندر تکبر ہوتا ہے اللہ انہیں اپنی خیر کی آیات سے محروم کر دیتا ہے، اس سے بصیرت ہی چھین لیتا ہے، اسے حق سمجھ بھی نہیں آتا، برائی سمجھ میں آئے گی، حق سمجھ میں نہیں آئے گا، شر کی طرف جائے گا، خیر کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے ابن قیم فرمایا کرتے کفر کے 4 ارکان ہیں، ایک کبر ہے، دوسرا حسد ہے۔ 2 بھائی نبی کی اولاد آپس میں حسد ہوا، ایک بھائی نے اپنے بھائی کی جان لے لی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تجھے قتل کر دوں گا، اور قتل کر دیا اس نے اپنے بھائی کو۔ حسد آدمیوں کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسری چیز غضب، غصہ، یہ بھی آدمی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں زبان سے ایسے بول نکالتا ہے کہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں۔ اور چوتھی چیز فرمائی والشہوہ، شہوت، شہوت۔ کتنے ہیں جو شہوت پورا کرنے کے لیے عیسائیت کو بھی قبول کر لیتے، کتنے ہیں جو شہوت پورا کرنے کے لیے ہندوؤں کو بھی قبول کر لیتے، ان سے شادی رچا لیتے، کتنے ہیں جو شہوت پوری کرنے کے لیے قادیانیت کو بھی قبول کر لیتے۔ شہوت جو ہے، کتنے ہیں جو اس شہوت کے پیچھے اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا خاندان سب کو چھوڑ دیتے۔ لیکن ان تمام برائیوں میں پہلی برائی جو بتائی الکبر، بڑائی، کبر، تکبر، یہ برائی۔ انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ تو یہ تکبر کسی کمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کمال۔ اور بعض تو اتنی گھٹیا طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو کمال حقیقت میں کمال نہیں ہوتا،
لیکن ان کی نظروں میں وہ کمال ہو تو وہ اس پر بھی تکبر کرتے ہیں کہ میں نے اتنی شراب پی ہے، میں نے اتنے قتل کیے ہیں۔ حقیقت میں یہ کمال نہیں، لیکن طبیعتیں اتنی گھٹیا ہو گئیں، اتنی گندگی اندر آ گئی کہ ان گندگی چیزیں بھی ان کے نزدیک کمال ہیں، ان میں بھی کمال ہے، اس پر بھی تکبر کرتے ہیں۔ ورنہ جو حقیقت میں واقعی کمال ہے، علم ہے، تقوی ہے، حسن و جمال ہے، مال و دولت ہے، ان سے تو یہ مرض پیدا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسی خسیس طبیعتیں ہوتی ہیں جو صرف ان کی نظروں میں کمال، وہ اس پر بھی تکبر کرتے ہیں۔ تو متکبر اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور اللہ کی نظروں سے بھی گرتا ہے، مخلوق کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ متکبر آدمی دنیا میں تنہا رہتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں آنا چاہتا، دور رہنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس جب بیٹھو گے تو غیبت کرے گا، جب بات کرے گا تو تنقید کرے گا، جب اس کی زبان کھلی تو کڑوی بات کرے گا۔ یہ دنیا میں تنہا رہتا ہے۔ جیسے زمین کی مٹی جب گرد بن جائے، زمین کی مٹی گرد بن جائے تو لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح متکبر آدمی جو مٹی سے بنا ہے، اوپر چڑھتا ہے، بڑائی دکھاتا ہے، تو لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا شخص ایک متکبر آدمی ایسا ہی جیسے پہاڑ پہ چوٹی پہ کھڑا ایک شخص، اس کی نظروں میں سارے چھوٹے حقیر، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ نیچے والوں کی نظروں میں وہ بھی ذلیل حقیر۔ وہ متکبر بھول جاتا ہے اگر وہ چوٹی پہ کھڑا ہے اور اس کی نظروں میں سب حقیر چھوٹے، وہ بھول نہ جائے کہ اس لوگوں کی نظروں میں وہ بھی حقیر سا نظر آ رہا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بعد عجیب باتیں فرما گئے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے اسے نقل کیا، فرمایا چاول ہے نا، چاول جب تک کچے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے اور سخت بھی ہوتے ہیں، جوش بھی ہوتا ہے، ان کی خوشبو بھی نہیں آتی اور ان میں لذت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ پک جاتے ہیں تو ان کا جوش بھی ختم ہو جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی خوشبو بھی آتی ہے اور کھانے میں لذت بھی آتی ہے۔ فرمایا جب تک تکبر ہوتا ہے تو بہت شوخیاں دکھاتا ہے، بہت شوخیاں، ہاں، اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، اس کی زندگی میں کشش نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھنے میں لذت نہیں ہے۔ لیکن اگر جیسے چاول پک جاتے ہیں تو پھر خوشبو، خاموش تو ہو جاتا ہے چاول لیکن خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ تو ایسی جس آدمی کو اللہ تواضع نصیب فرما دے، اس کی قسم سے اس کی زندگی میں خوشبو ہوتی ہے۔ ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے لیکن بہت کم عرصے میں ایک مجمع اس کے گرد یوں اکٹھا ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھیاں کسی چھتے پہ اکٹھی ہوتی ہیں، اس کو محبوبیت مل جاتی ہے، اس کی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، اس کی صحبت میں لذت، اس کے پاس بیٹھنے میں مزہ۔ یہ محبوبیت تکبر میں نہیں ہے، یہ تواضع کے اندر، چھوٹے پن۔